آج پی ڈی ایم نے سینٹ کے اسلام آباد کے انتخابات میں ایک تاریخی فتح حاصل کی ہے اور اس سے پورے ملک میں جو سیاست ہے اس کو ایک نیا رخ انشاءاللہ ملے گا۔ اس وقت یہ بدنصیبی ہے کہ ہم قومی اسمبلی کے لیڈرز اپوزیشن اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف صاحب کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، یا پیچھے خود دیکھ لیں، یہ ان کا گھر ہے جو منسٹر انکلیو میں ہے، اور تقریباً 50 کے قریب پولیس کی نفری اور یہاں ایک بھاری تعداد میں گاڑیاں پولیس کی کھڑی ہیں، صرف اس لیے کہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات نہ ہو سکے۔ یہی وہ جمہوریت کی نفی ہے جس کو آج پی ٹی آئی کے اپنے ممبران نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آج کی شکست کسی عام امیدوار کو نہیں ہوئی، اس ملک کے وزیر خزانہ کو ہوئی اور ملک کے دارالحکومت میں ہوئی، اور وہ پی ٹی آئی کے اپنے ممبران کے ہاتھوں ہوئی۔ کم از کم 17 پی ٹی آئی حکومتی بینچوں سے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے وزیر خزانہ کو ووٹ نہیں دیا، انہوں نے اپنے وزیر اعظم پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ حکومت رہ سکے جو وزیر اعظم اپنے بینچوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا اعتماد نہیں رکھتا، جو اس ملک کے مسائل حل نہیں کر سکا، جس نے اس ملک کے عوام کو مہنگائی اور تکلیف کے علاوہ کچھ نہ دیا، اس کو اس کرسی پر بیٹھنے کا آج کوئی جواز اس کے پاس نہیں ہے۔ آج ملک کے مستقبل کا فیصلہ صرف ایک طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ان اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے اور پاکستان کے عوام کو ایک دفعہ پھر اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیا جائے۔ 2018 کے چوری شدہ الیکشنوں کو یہ نظام ختم کیا جائے، اور آج جو حکومتی بینچوں سے آواز اٹھی ہے یہ وہ آواز ہے جو پچھلے 2.5 سال میں اپوزیشن بینچوں سے اٹھتی تھی۔ آج حکومتی بینچوں پر اراکین بھی مجبور ہوئے کہ وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں، انہوں نے کر دیا ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب پر لازم ہے کہ اس تماشے کو ختم کریں، اسمبلیوں کو تحلیل کریں، اور ایک نیا صاف شفاف الیکشن ہو جہاں سے پاکستان کی ترقی کا ایک دفعہ پھر سفر جو ہے اس کا آغاز ہو۔ یہ آج کے اسلام آباد کے سینٹ کے الیکشن کی حقیقت ہے، یہی آج پاکستان کے عوام کی آواز ہے۔ ہم سب جب یہاں آئے ہر شخص نے مبارکباد دی ہے، ہم جہاں جاتے ہیں لوگ مبارکباد دیتے ہیں۔ آج کوئی اور راستہ نہیں ہے، صرف ایک راستہ ہے کہ ملک میں نئے الیکشن ہو اور پاکستان ترقی کی جانب اپنے سفر کا آغاز کر سکے۔ بہت شکریہ۔ بہت زبردست ہے۔